الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اور اس پورے علاقے کے لیے انتہائی ایک درد کا، غم کا اور الم کا دن ہے. اس علاقے کا ایک محسن، ایک خدائی خدمتگار اور اس علاقے کا ایک وفادار بیٹا جناب خالق داد بٹی ان سے جدا ہو گئے ہیں، رحلت فرما گئے ہیں. ایسے ہیں جن کی جدائی اور رحلت سے پورا علاقہ اور پوری قوم کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. جناب خالق داد بٹی صاحب انہی میں سے تھے جن کے جانے سے، جن کے رحلت سے پاکستان اور خاص کر جنوبی افریقہ جہاں اس کا آنا جانا تھا، پاکستانی عوام ایک صاحبان سے، ایک پاسبان سے، ایک چتری سے اور ایک پیارے اور ہمدرد دوست سے محروم ہو گئے. ہم اللہ کی اس فیصلے پر اتنا ہی کہتے ہیں کہ انا للہ والے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب محمد ریاض بٹی صاحب اور ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک دارالامتحان ہے اور ہم سب یہاں بیچ کر ہمارا امتحان لیتا ہے کہ آپ خیر کے راستے پر چلتے ہو یا 1,24,000 انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ وہ ہمارے رہنمائی، وہ آخری نبی ہے. جو مشن اور جو کام آخری نبی کا تھا وہی کر جائے. وہ مشن یہی تھا، ہو جاؤ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مکمل دین کا تابع اللہ نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے. آپ میں سے کوئی بٹی ہے، کوئی گجر ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی افریدی شنواری ہے. یہ نام ہے تعارف کے لیے. بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اسی مقصد کے خاطر زندگی گزارتے ہیں جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور بندگی کیا ہے. بندگی اللہ کے احکامات کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں اور شریعت کا نام ہے. تو اس امت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرے. تمہاری دنیا میں جو شیطانی اور دجالی نظام ہے اس نظام کا مقابلہ کرے. یہی کام ابراہیم علیہ السلام کا تھا. نمرود کا مقابلہ کیا اور نمرودی نظام کا. یہی کام موسیٰ علیہ السلام کا تھا. فرعون کا مقابلہ کیا اور فرعونی نظام کا. یہی کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ابو جہل کا مقابلہ کیا، ابو لہب کا مقابلہ کیا اور اس نظام کا مقابلہ کیا جو اس وقت مسلط تھا. اب سوال یہ ہے کہ ہماری زمانے میں کون سا نظام ہے؟ آپ کی ضمیر بھی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے اوپر اس وقت وہی نظام موجود ہے جس سے نجات کے لیے آپ کے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا. 76 سال گزر گئے. آپ کا نظام آپ کی عدالتوں میں قرآن نہیں ہے، انگریز کا نظام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. امتوں میں قرآن کا نظام نافذ ہو جائے تو خدا کے بندو 76 سال گزر گئے، چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، ہائی کورٹ کے جج کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، سول جج کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے. کل آپ اللہ کے حضور جائیں گے تو آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کس نظام اور کس کتاب کے مطابق زندگی گزاری ہے.
تو جب آپ کی عدالت نظام انگریز کا ہے آپ کیسے جواب دیں گے؟ لوگوں 76 سال قبل جب اس دھرتی پر انگریز کی حکومت تھی تو سارا نظام سودی نظام تھا. اس سودی نظام سے نجات کے لیے لوگوں نے پاکستان بنایا، لیکن 76 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں سودی نظام ہے. اور سود کیا ہے؟ جو نہیں جانتے ہیں جان لے. اللہ نے فرمایا ہے یہ میرے خلاف اعلان جنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود ایسا ہے جس طرح ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، بدکاری کر لے، لیکن اس جرم اور اس گناہ میں یہ ساری قوم ملوث ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کون اللہ کے حضور جواب دے گا؟ وہی لوگ جن کو اللہ نے 76 سالوں میں حکومت کا موقع دیا ہے اور اس نے سودی نظام کو ختم نہیں کیا. لوگوں، خالق داد نے اپنی زندگی جماعت اسلامی کی حوالے کی. ان کا ایک ہی مشن تھا کہ اس پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو جائے. عدالتوں میں اللہ کا دین، بینکوں میں اللہ کا نظام. اور یہ تمہارے چہرے بتا رہے ہیں، یہ تمہارے چہرے جو زرد ہیں اور پریشان ہیں مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی وجہ سے. جو چھوڑتا ہے اس کے لیے اللہ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جس نے قرآن کے نظام کو چھوڑا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. گواہی دے دو آپ لوگوں نے اور ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑا ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب راستہ یہی ہے. خالق داد خان تو چلے گئے، راستہ یہی ہے کہ آؤ اس ملک میں اللہ کے دین کے لیے محنت کرے، جدوجہد کرے. یہ سیاست کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. میں اس لیے خالق داد خان کے جنازے میں شریک ہوں، ورنہ میرا اپنا گھر پاک افغان بارڈر پر ہے کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ کلمے کا رشتہ تھا، لا الہ الا اللہ کا رشتہ تھا. اس رشتے کی بنیاد پر آج میں وہاں سے یہاں آیا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جس گراؤنڈ میں آپ کھڑے ہیں یہ گراؤنڈ تو نہیں تھا، اس پر لوگوں نے قبضے کیے، مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا، لیکن آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خالق داد خان نے اپنی ساری زندگی جدوجہد کر کے یہ دنیا بسائی ہے، یہ گراؤنڈ بنایا ہے. مجھے دوستوں نے یہ چٹ دیا کہ آج آپ اعلان کریں کہ اس کے خدمات کے اعتراف کے طور پر اور خالق داد بھٹی کے ساتھ محبت کے طور پر آج سے اس گراؤنڈ کا نام بھی خالق داد بھٹی سپورٹس کمپلیکس ہم رکھنے کا اعلان کرتے ہیں. اگر آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اس اعلان کی تائید کریں اور آپ جرگہ منت دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم خالق داد صاحب کی چھوٹی بڑی لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے عزت کا ایک سامان تھا اور آخرت میں بھی ان کے لیے شفاعت کا اور اللہ کے حضور میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا. انتہائی اطمینان کے ساتھ تشریف لیں انشاءاللہ. ایک شدید مشکل سے روتا ہے اور پہلے غریب آدمی روتا تھا، اب مالدار اور امیر بھی روتا ہے. گزشتہ 5 سالوں میں جتنی حکومتیں گزری ہیں ان سب نے مل کر پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں کا غلام بنایا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے بھی اب پاکستان کو اپنا ایک مستقبل سمجھتے ہیں. یہ ہمارا ایک راجباڑہ ہے اور ابھی ورلڈ بینک نے
آنے والی حکومت کے لیے بھی ایک مالیاتی روڈ میپ بنایا ہے. مزید ٹیکسز میں بھی اضافہ کرنا ہے اور زراعت پر بھی ٹیکس لگانا ہے، ریل اسٹیٹ پر بھی ٹیکس لگانا ہے. اور اس کے نتیجے میں خود جو خوراک کی چیزیں ہیں، جو ضروری استعمال کی چیزیں ہیں،